آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اکثر اوقات جب بھی کبھی کسی سٹریس میں ہوں یا آپ کو کوئی انزائٹی یا پریشانی ہو تو آپ کو معدے کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، جیسے کہ معدے میں گیس کا ہونا، قبض کا ہونا یا پھر لوز موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی ہمارے دماغ اور معدے کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق پایا جاتا ہے، جسے گٹ برین ایکسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کسی پریشانی یا بے چینی یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں کورٹیسول نامی ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ اس کو سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون آپ کے معدے کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ باڈی میں اس ہارمون کی زیادتی معدے میں گیس یا تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سسٹم میں ایک نرو پائی جاتی ہے جسے ویگس نرو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معدے اور دماغ دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ کے دماغ میں کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اگر آپ کے معدے کو ڈسٹربنس ہو جائے تو آپ کو سٹریس یا انزائٹی ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معدے میں ہیلتھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں، جن میں ڈوپامن، سیروٹونن وغیرہ شامل ہیں۔ ڈوپامن اور سیروٹونن وہ ہارمون ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں، یعنی ہمیں خوش رکھتے ہیں اور ہمیں صحت مند رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارے گٹ سسٹم میں موجود یہ ہیلتھی بیکٹیریا کم ہو جائیں تو یہ ہارمونز بھی کم سیکریٹ ہوتے ہیں، جو کہ بے چینی یا سٹریس کی وجہ بنتے ہیں اور معدے کے مسائل بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنتریوں میں بہت سی کامن بیماریوں جیسے IBS یا SIBO وغیرہ کے پیشنٹس میں انزائٹی یا سٹریس عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ معدے اور دماغ میں ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کنیکشن کو بہتر اور ہیلدی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن میں ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز نماز ہے۔ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ 10 سے 15 منٹ کی روزانہ میڈیٹیشن ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں تو اس سے ہماری ایک بہترین میڈیٹیشن بھی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے خوراک، جس میں ہمیں تبدیلی کرنے کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خوراک میں فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس استعمال کرنے چاہیے۔ پروسیسڈ فوڈ جیسے کہ بیکری آئٹمز وغیرہ چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کی سویٹ ڈرنکس جیسے کہ کولر ڈرنکس، سوڈا ڈرنکس وغیرہ بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اپنی ڈائٹ میں فائبر رچ فوڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں۔ اس کے علاوہ پانی کا اچھا استعمال کریں۔ ان کے علاوہ کچھ سپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے گٹ سسٹم اور برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان میں میگنیشیم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ باقاعدہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ہفتے میں کم سے کم 150 منٹ کی ماڈریٹ انٹینسٹی والی یا پھر 75 منٹس کی ہائی انٹینسٹی والی ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ اگر آپ صرف واک کرتے ہیں تو آپ ہفتے میں کم سے کم 5 دن روزانہ 30 منٹ کی واک لازمی کریں۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے میں 3 دن ویٹ ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ جم نہ جانا چاہیں تو گھر پر بھی ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پش اپس کر سکتے ہیں، پل اپس کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ویٹ کے بغیر 5 سے 10 منٹ آپ اپنے آپ کو لازمی دیں، تو یہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے معدے اور دماغ کے مابین کتنا گہرا کنیکشن ہوتا ہے، اور صرف معدے کی دوائیاں کھانے سے ہی گٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ان ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔